از بہر خدائی داد کن یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزاد گل و قبائی داد کن غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم بھی ظلم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی ظلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسونت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں جس کو اپنے نبی سے جتنا پیار ہے کوشش کر لیں اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی داریاں نچھاور کر لیں پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اراکین کمیٹی، بانیان جلسہ، تمام ہی ان افراد کو جنہوں نے اس محفل کو سجانے میں کوششیں کی، محنتیں کی۔ اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سب کو تاجدار بغداد کے خاص خزانوں کی خیرات عطا فرمائے۔ ابھی آپ نے بھائی شبیر برکاتی صاحب سے سنا اور حضرت علامہ مولانا مذکر حسین صاحب اللہ ان سے بہترین بیان سنا، اور تھوڑی ہی دیر میں آپ دیکھیں گے آل نبی اولاد علی کی آمد ہونے والی ہے۔ الحمدللہ یقین جانے جب اس شہزادے کے چہرے پر نظر پڑے گی نا تو کتنے سینے تو صرف نظر پڑ کے ہی ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ وہ ذات آنے والی ہے، انتظار کریں۔ لوگ کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، آج صبر کا بہت میٹھا پھل ملنے والا ہے، بہت میٹھا پھل۔ آج ایک تھوڑی دیر میں شہزادے کے چہرے کی زیارت کریں گے۔ بہت اچھا آپ نے سنا، بہت اچھی محفل بھی ہے، اور یہ پنڈال یہ آن بان یہ شام دیکھ کے لگ رہا ہے کمیٹی والوں نے بہت محنت بھی کی ہے۔ جتنی محنت سے پنڈال لگایا گیا اتنی ہی محبتوں سے آپ نے سنا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس محفل میں سفید بال کم نظر آ رہے ہیں، کالے بال زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ غلط تو نہیں کم ہے؟ اگر شک ہو تو دائیں بائیں دیکھ لو بھائی۔ سفید بال کم ہیں، کالے بال زیادہ ہیں، کیا مطلب اس بات کا؟ مطلب یہ ہے کہ اس محفل میں بزرگ کم ہیں، جوان زیادہ ہیں۔ اب تو میں نے آپ کو جوان کہہ دیا، بول جاؤ یار۔ کوئی تو ہے جو جوان کہہ رہا ہے۔ جوان زیادہ ہیں۔ ایک صاحب تقریر میں کہہ رہے تھے، بولے ناچنے والی محفل ہوتی تو اس سے زیادہ بھیڑ لگی ہوتی۔ میں چیلنج کرتا ہوں ساری نچنیوں کی محفلوں کو، آؤ بغداد والے کی محفل دیکھو۔ اور تم یہ کہتے ہو نا کہ ناچنے والوں کی محفل میں بھیڑ ہوتی ہے، ذرا بغداد والے کی محفل میں آ کے تو دیکھ، رات گزرنے والی ہے لیکن بھیڑ کم نہیں ہو رہی ہے۔ اور زندہ باد۔ اور ان لوگوں کو بھی میں دعوت فکر دیتا ہوں جو چیختے رہتے کہ جوان دور ہے دین سے، جوان دور ہے۔ محفل میں آ کے تو دیکھو کتنا جوان حضور کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جتنے کالے بالوں والے بیٹھے سارے ہی جوان ہیں نا، لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ناچ کی محفل میں اتنے بچے نہیں ملیں گے جتنے حضور کی محفل میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں تو اکثر کہتا ہوں یار بچوں کو جلسوں میں لایا کرو، اس لیے کہ یہ ہمارا فیوچر ہے، ہمارا مستقبل ہے، اسلام کا آنے والا کل ہے۔ جب آج یہ جلسے سنیں گے تو انشاءاللہ آنے والے کل میں یہ کسی جلسے کی کمیٹی کے یا تو ممبر بنیں گے یا کمیٹی کے صدر بنتے نظر آئیں گے۔ چھوڑو بچوں کو دین سے،
قریب لاؤ. ایک مولوی نے بڑا اچھا بھاشن دیا. اس نے کہا بند کرو جلسے. میں نے کہا جی بس کیجئے, جسے دیکھو یہی آگ لگی ہے, یہ بند کرو وہ بند کرو, کیا فرق پڑتا ہے؟ کہنا تھا جلسے سے کوئی کام نہیں ہو رہا. میں نے کہا مولوی ذرا گھوم کے دیکھ, اگر جلسے سے کوئی کام نہ ہوتا نا تو حضور بغداد والے کے خواب میں آ کے یہ نہ کہتے بیٹے تقریر کیا کر, یہ نہ کہتے تقریر کیا کر. وہ سے بات کیا فرماتے, حضور میں تقریر نہیں کر پاتا. فرمایا منہ کھول, فرمایا منہ کھول. حضور نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا. کتنی مرتبہ؟ سارے بولے کتنی مرتبہ؟ اور زور سے کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ. اگلی رات سوئے نہ تو پھر نجف والا آقا آ گیا. مولا علی فرمانے لگے عبد القادر نانا سے تو لعاب لیا گیا نا, بابا سے بھی تھوڑا لعاب لے. 6 مرتبہ آپ نے لعاب ڈالا. وہ سے بات فرمانے لگے حضور آپ نے 6 مرتبہ اور نبی نے 7 مرتبہ. مسکرا کے کہنے لگے علی کچھ بھی ہو جائے نبی کے برابر تو نہیں ہو سکتا ہے. یہ ان لوگوں کے منہ پہ بھی تماچا ہے جو برابر میں کھڑا کرتے ہیں حضور کے حضرت علی کو. خود کہتے ہیں کہ علی کچھ بھی ہو جائے نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. سمجھے نہیں؟ فرمانے لگے اگر میں 7 مرتبہ ڈال دیتا نا تو تعداد میں حضور کے برابر ہو جاتا, اس لیے میں نے 1 مرتبہ کم ڈالا ہے. اب بغداد والا آقا کیا کہتا ہے سنیں. فرماتے ہیں جس کی زبان میں جتنی تاثیر زیادہ ہوتی ہے اس کو اتنا کی زیادہ میرا حصہ ملا ہوتا ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے ہم کہاں بول رہے ہیں. اللہ سلامت رکھے. بس فکر دینا چاہتا تھا, آیا کرو جلسوں میں, بیٹھا کرو جلسوں میں. یہ جلسے کیوں ایجاد کیے گئے؟ اس لیے کہ جو قوم مدرسہ نہیں جا سکتی وہ طبقہ جلسوں میں آ سکتا ہے. جو بزنس مین ہے وہ مدرسہ نہیں جا سکتے. جو بزنس مین, سروس مین, کسان ہیں, کام والے لوگ ہیں, مدرسہ نہیں جا سکتے. دیوانے سال میں 2 بار حضور کی محفل سجا لیتے ہیں. جو کہیں نہیں جا سکتے وہ حضور کے جلسے میں آ جایا کرتے ہیں اور انہیں دین جلسوں سے سکھایا جاتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کمیٹی والوں آپ کی نسلیں آباد ہوں. جلسے میں آنے والوں آپ بھی خوش رہو, آباد رہو. کس کی محفل میں بیٹھے ہو جس کے بارے میں بریلی کے امام کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اللہ اکبر. بہت بڑی ذات تاجدار بغداد کی ہے. غور کریں, کوئی ولی بنا 40 سال کی عمر میں, کوئی ولی بنا 50 سال کی عمر میں, کسی کو ولایت ملی 30 سال کی عمر میں. تاجدار بغداد وہ ہیں جو عالم ارواح میں بھی ولی ہیں. یہ تاجدار بغداد کی شان ہے. میں ادھر نہیں جاؤں گا جھگڑا کیا چل رہا ہے, کس کی گردن پہ پیر ہے کس کی نہیں, خود فیصلہ کیجئے. جب میرے بغداد کے تاجدار نے یہ کہہ دیا قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ, میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے, تو جناب 2 باتیں رہ گئی. یا تو اپنے کو ولی مان, اور ولی مانے گا تو پھر قدم بھی ماننا پڑے گا, اور قدم نہیں مانتا تو پھر ولی بھی مت مان. اس لیے کہ جس کی گردن پہ ان کا قدم نہیں وہ ولی نہیں. فیصلہ آپ کو کرنا, گالی بکنا میرا کام نہیں. میں تو سیدھی سچی بات سمجھا کے جاتا ہوں. بغداد والے نے یہ کہا جس کی جو ولی ہے اس کی گردن پہ میرا قدم ہے. اب جھگڑا نہ کرنا, اگر کوئی کہے نا میرے پیر کی گردن پہ نہیں ہے تو جھگڑے کی ضرورت نہیں, سمجھ لینا وہ ولی نہیں ہے. سمجھ گئے نا میری بات؟ بڑی سنجیدگی سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. بڑے جھگڑے چل رہے ہیں, لیکن یاد رکھیے ہمارے اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں پڑھایا ہے نا وہ بڑا جان پھٹک کے پڑھایا ہے. آج کے مولوی جو ہمیں سمجھاتے ہیں نا, کسی کو 1 فن آتا ہے کسی کو 2 آتا ہے, لیکن عقیدہ ہمارا اس نے سوارا ہے جس کو 150 سے زیادہ فنون آتے تھے, جس کے پاس 150 سے زیادہ علوم تھے, اس نے ہمارا عقیدہ سوارا ہے اور اس پیار سے سوارا ہے. بغداد والے سے کیسی عقیدت رکھنی ہے. فرماتے ہیں تجھ سے در سے سگ, سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. سارے ہی 11ویں والے بیٹھے ہیں نا, سارے ہی 11ویں والے, مگر ہاتھ سوچ سمجھ کے اٹھانا. میں نے 3 قسمیں سمجھی ہیں 11ویں والوں کی. ایک وہ ہیں جو 11ویں کھاتے بھی ہیں کھلاتے بھی ہیں, سمجھ گئے نا, جو 11ویں سمجھے تو بولیں, جو 11ویں کھاتے بھی ہیں اور
کھلاتے بھی ہیں، ایک وہ ہیں جو صرف کھاتے ہیں کھلاتے، تیسری کوالٹی وہ ہے جو نہ کھانا چاہتی ہے نہ، انہیں بھی سمجھ گئے ہو، لیکن یہ بیچ والے کون ہیں؟ انہیں سمجھا آپ نے؟ یہ وہ ہیں جب 11ویں آتی ہے تو نہاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں، وہ گاؤں میں نکلتے ہیں، درود لگوا لو بھائی، گھر گھر فاتحہ پڑھتے ہیں، 11ویں کی نیاز لیتے گھومتے، شام تک رہے وہ اپنے گھر میں نیاز ہی نہیں لگی۔ یہ وہ ہیں جو صرف کھانا جانتے ہیں کھلانا، کچھ ایسے بھی ہیں جو کھانا بھی جانتے ہیں کھلانا بھی جانتے ہیں، لیکن تیسری کوالٹی بڑی خراب ہے۔ اللہ بچائے ہماری قوم کو۔ آج رشتے بڑی ڈٹ کے چل رہے ہیں، جہاں پیسے والا دیکھا کوئی بات نہیں یار، عقیدے کے جھگڑے تو مولویوں کے ہیں، نہ کبھی یہ غلط فیصلہ نہ کرنا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت لگ رہا ہے جو نہیں بول رہے دعوت وقت میں کھاتے پیتے ہیں۔ جب بولنے کی بات ہے، ہماری قوم بڑی اچھی ہے شبیر صاحب، جب ان سے کہا جائے نا بولو تو بولتے ہی نہیں، اور جب انہیں چھپایا جائے تو پوری میٹنگ مسجد میں کر کے اٹھتے۔ تیری فصل کتنی ہوئی ہے، آج اس کے دھان کٹے، اس کے گیہوں نکلے، یہ ساری باتیں مسجدوں میں کر لیتے۔ بھائی جہاں بولنا چاہیے وہاں بولا کرو، جہاں نہ بولنا چاہیے وہاں یہ بولنے کی جگہ ہے کہ چپ رہنے کی جگہ ہے؟ تو جب بولنے کی جگہ تو بولیے۔ تیسری کوالٹی وہ ہے جو نہ کھانا جانتے ہیں نہ کھلانا چاہتے ہیں، مگر ہیں بڑے کمینے، پھنس جاتے ہیں تو کونیوں تک ہاتھ اوپر کر کے کھاتے ہیں، اور اگر سنی کوئی پھنس جاتا ہے تو مارتے ہیں اس کو۔ جھارکھنڈ میں ایک جگہ جانا ہوا نا، تو دو بھائی آئے ہوتے ہوئے، انہوں نے کہا جی پورے گاؤں میں ہمارا یہ گھر ہے سنی، وہ ہمیں کئی بار انہوں نے مارا، وہابیوں نے، سر پہ چوٹوں کے نشان تھے۔ ہم تمہیں سے کیا کہتے ہیں، حضور کے اخلاق کتنے اچھے تھے، کوڑا ڈالنے والے کو معاف کیا، تو جھنڈے والے کو مار رہا ہے۔ یہ اندر سے بڑے خراب ہوتے۔ مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، مرغا نہ بناؤ، جس نے غوث پاک کا نام کا مرغا ذبح کیا وہ شرک ہو گیا، بریانی بنی شرک ہو گئی۔ انہیں تو ابھی شرک کی بھی تعریف نہیں آتی ہے، تعریف کی ڈٹ کے، برائی کی ڈٹ کے مرغے بریانی کی۔ گھر پہنچے نا تو اکثر بیویاں وہی کرتی ہیں جو شوہر نہیں چاہتے۔ ہاں ممبر والے سمجھ گئے، اکثر بیویاں وہی کرتی ہیں جو شوہر نہیں چاہتا، اور وہ نہیں کرتی جو شوہر چاہتا ہے۔ اس نے کہا اچھا اتنے چڑھتے ہو مرغے سے؟ بیوی نے مرغا ہی بنا دی، تقریر کر کے گھر آئے، کیا بنا گئے؟ بیوی کہنے لگی آج تو میں نے 11ویں کو مرغا بنا دیا۔ اس سے میں لال ہو گئی، کہا پتا نہیں میں نے کتنی لمبی تقریر کی، 11ویں کا مرغا نہیں بننا ہے؟ اس نے کہا جی جناب پتا تو ہے، لیکن کیا کرتی میں 11ویں کیا کرتی ہوں، اس لیے مرغا بنا دیا۔ کہا میں کیا کھاؤں گا؟ کہا حضور ابھی کچھ اور بنا دیتی ہوں۔ اس نے کہا بھوک لگی ہے؟ کہا تو ٹھہریے میں کچھ بنا دیتی ہوں۔ شوہر کہنے لگا نہیں کچھ نہ بنائیے، ایسا کیجئے شوربے ہی سے لے آئیے، بوٹی مت لانا، شوربہ لے آ۔ بیوی نے یوں دیکھا، مسکرائی گئی، چمچ ڈالا ہانڈی میں، جب نکالا نا شوربہ تو بوٹی بھی آ گئی۔ وہ ہٹانے لگی تو شوہر کیا کہتا ہے، کہتا کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی یہ ایک بوٹی آ گئی جناب اسے ہٹا دوں۔ اس نے کہا خبردار جو خود آتی ہے اسے آنے دیا جائے۔ ایسی قوم ہے بھائی، جو خود آتی ہے اسے آنے دیا جائے۔ یہ امروہہ سائیڈ قنوج سائیڈ میں سنیوں کا گاؤں، بڑا کٹر گاؤں ہے، آج بھی مسجد دھلوا لیتے ہیں اور الٹا چلا کے دھلواتے ہیں کہ پائپ پکڑ پانی ڈالو پیچھے ہٹ۔ آج بھی اتنے سخت سنی ہے۔ تو آگے دیوبندی تھی 11ویں شریف، اس نے پوچھا کیا ہے بھائی ولیمہ؟ کہا نہیں 11ویں ہے۔ ووٹ کے چلنے لگا، کہا بیٹھ آج 11ویں کھا کے جا۔ پھنس گیا بڑا، اس نے دائیں بائیں دیکھا یہ کب ہٹے گا جو روک رہا تھا، وہ ہٹانا اس کے آگے سے ہٹ گیا۔ اس نے چپکے سے اٹھنا شروع کیا، وہ پیچھے ڈنڈا لے کے کھڑا تھا۔ اس نے کہا کدھر جا رہا ہے؟ میں نے کہا نا 11ویں کھا کے جائے گا۔ اس نے کہا نہیں یہ بڑے پیر کی 11ویں ہے نا تو بنا وضو نہیں کھانی چاہیے، میں وضو کرنے جا رہا تھا۔ تو یہ وہ ہیں جو مجبور ہو کے کھاتے ہیں، سنی وہ ہیں جو مسرور ہو کے کھاتے ہیں۔ آج تکلیف اس بات کی ہے، ہمارے علماء پوچھتے ہیں یار غوث کی یہ فضیلت بیان کر رہے ہو کس کتاب میں ہے؟ میں کہتا ہوں خالی باجت الاسرار پڑھ لینا تو قسم خدا کی کبھی سوال ہی نہیں کرے گا۔
کہ بغداد والے کی شان کیا ہے؟ کہتے ہیں سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ میں نے کہا وہ کرامت کیا جو سمجھ میں آ جائے؟ جو سمجھ میں نہیں آتا اسے کرامت کہتے ہیں، جو کسی سے نہ ہوتا جسے عبد القادر کر دیتا ہے اسی کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ سوچو تو صحیح، سرکار غوث پاک ماں کے شکم میں فرماتے ماں چھینکتی تھی نا، ماں چھینکتی تھی، وہ الحمدللہ کہتی تھی تو کہتے میں پیٹ سے کہتا تھا یرحمک اللہ۔ یہ شان سرکار غوث پاک کی ہے۔ آج ہماری قوم چاہتی ہے پھر سے صلاح الدین ایوبی آئے، پھر سے خالد بن ولید آئے، پھر سے محمد بن قاسم آئے۔ میری قوم کے جوانوں بڑے سادہ لوگ ہو، ہم یہ تو دعا کرتے ہیں یا اللہ خالد بن ولید بھیج دے، یہ بھی کہتے ہیں محمد بن قاسم بھیج دے، لیکن کبھی تم نے غور کیا اس بات پر اگر زمین اچھی ہوتی ہے تو فصلیں اچھی ہوتی ہیں، گود اچھی ہوتی ہے تو نسلیں اچھی ہوتی ہیں؟ بتاؤ تو صحیح، صلاح الدین تم نے مانگا ہے لیکن ان کی ماں جیسی ماں تو لا کے دکھاؤ۔ محمد بن قاسم کی تم نے دعائیں کی ہیں، محمد بن قاسم جیسی ماں تو لا کے دکھاؤ۔ رات دن دعائیں کرتے ہو غلام غوث بھیج دے، عبد القادر جیلانی کی ماں جیسی ماں ہو تو لا کے دکھاؤ۔ ہم نے دعائیں تو کی ہیں یا اللہ خالد بن ولید بھیج دے، قوم کو ضرورت ہے لیکن یہ تو بتایا جائے ہم نے سب کچھ مانگا ہے کہ ہم نے گھروں کے حالات اچھے کیے؟ ہاں جوان، جب تمہیں نکاح کی تیاری کرنی ہوتی ہے کبھی تو باپ کہتا ہے بیٹے تیرے نکاح کے لیے میں نے لڑکی کا انتخاب کیا ہے، آج کا جوان کہہ دیتا ہے نہیں ابا تم مت دیکھنا، تمہیں کیا پتا بیوی کیسی ہونی چاہیے، تم پرانی ذہنیت کے لوگ ہو، یہ تو ہم جانتے ہیں بیوی کیسی ہونی چاہیے، نادان زبان کو لگام دے اپنی، تجھے کیا پتا بیوی کیسی ہونی چاہیے؟ کہتا ہاں میں جس سے نکاح کروں گا میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں، تو نے 2 گھنٹے دیوار سے لگ کے بات کی، فیصلہ کر دیا تو نے بیوی کیسی ہونی چاہیے، اور جس باپ نے ایک عورت کے ساتھ 50 سال گزارے ہیں اسے نہیں پتا ہے عورت کیسی ہونی چاہیے۔ غلط خواب میں گئے تو، غلط خیال میں گئے تو، اپنی مرضی سے فیصلے نہ کر، ورنہ تجھے پتا ہے جیسے دہلی میں 32 ٹکڑے کیے گئے ہیں، جیسے کہ میرٹھ میں 32 ٹکڑے کیے گئے ہیں، ایسے ہی کسی دن ٹکڑے ملیں گے۔ اگر گھر کی بقا چاہتے ہو تو اپنی مرضی سے نکاح نہ کرنا بلکہ والد سے کہہ دینا اے بابا یہ رشتہ تیرا حق تھا، تیری خوشی تھی، جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں، مدینے سے آواز آئے گی جس میں تیرا باپ راضی ہے اس میں مصطفیٰ بھی راضی ہے، اس میں خدا بھی راضی ہے۔ ہاں پہلے اپنے گھروں کے حالات بہتر کرو، نکاح میں سوچ سمجھ کے فیصلے کرو۔ یہ لو میرج کی لعنت ہے، جس تمہاری خطاؤں اور تمہاری لفظشوں کی سزا اسلام کو بھگتنی پڑ رہی ہے۔ غلطی ہم نے کی تھی، لوگ تانے اسلام کو دے رہے ہیں۔ اچھی گود کا انتخاب کرو، سب کہتے ہیں رشتہ کراؤ بیٹی کا بیٹے کا، پڑھی لکھی لڑکی ہونی چاہیے۔ کیسی لڑکی ہو؟ MBBS ہونی چاہیے، LLB ہو۔ میں تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں خدا کرے ہر گھر میں ایک MBBS بیٹی ہو، لیکن شرط ہے اس کو پڑھایا بھی اہتمام سے گیا، ایسے اسکول میں پڑھاؤ جہاں پڑھنے والی بھی بیٹی ہو پڑھانے والی بھی بیٹی ہو۔ ٹیوشن کے نام پہ زندگی کو برباد نہ کرو۔ اور سب سے بڑا نقصان قوم کو جو ہوا ہے یہ اس چیز سے ہوا کہ جب سے آن لائن تعلیم شروع ہوئی ہے اس قوم کا تو پیڑ ہی غرق کر کے رکھ دیا۔ آن لائن کے نام پہ تم نے موبائل دیے بیٹیوں کو، لیپ ٹاپ دیے اور آرام میں چادر اوڑھ کے سو گئے۔ بیٹی تعلیم حاصل کر رہی ہے، کیا کیا گل نہ کھلائی تمہاری بیٹی نے، کبھی تو اس کا موبائل چیک کر لیا کرو، کبھی اٹھا کے کہنا بیٹی موبائل کا لوک، موبائل بتا، جب موبائل لیتے ہو تو اس میں لوک لگا ہے، اس سے